ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی نہیں دیں گے، یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔ خالد کو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے اور مدینہ کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آ رہے تھے تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں۔ غصے کی لہر اس کے سارے وجود میں بھر گئی۔ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اب بھی اس کے اندر غصہ بیدار ہو گیا تھا۔ اسے غصہ اس بات پہ آیا کہ اجلاس میں طے تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کا کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے مدینہ نہیں جائے گا، لیکن روز کوئی نہ کوئی آدمی چوری چھپے مدینہ چلا جاتا اور اپنے عزیز رشتہ دار کو رہا کرا لاتا۔ ابو سفیان نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ خالد کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی رہا نہ کرا لائے ہوتے تو خالد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا۔ اسے اپنے بھائیوں نے مجبور کیا تھا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے خیال آیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کے قبیلے کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ سے تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، وہ اتنے جری اور دلیر تو نہیں تھے کہ 313 کی تعداد میں 1000 کو شکست دے سکتے۔ اب ان میں کیسی قوت آ گئی ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھا کر ہمارے آدمیوں کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں۔ انہیں ایک نظر دیکھوں گا، خالد نے سوچا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا، اور وہ اپنے بھائی ہشام کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 4000 درہم باندھ لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ بنو مخزوم کے سردار الولید کے بیٹے کا فدیہ 4000 درہم سے کم نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے ہاں جا کر اپنے بھائی کا نام لیا تو ایک مسلمان نے جو قیدیوں کی رہائی اور فدیہ کی وصولی پر مامور تھا کہا کہ 4000 درہم ادا کرو، ہم فدیہ میں کچھ رعایت چاہتے ہیں۔ خالد کے بھائی ہشام نے کہا، تم لوگ آخر ہم میں سے ہو، کچھ پرانے رشتوں کا خیال کرو، اب ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے کہا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، کیا ہم تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں؟ ہشام نے پوچھا۔ ہشام، خالد نے گرج کر کہا، میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا، مگر تم مجھے ساتھ لے آئے۔ یہ جتنا مانگتے ہیں اتنا ہی دے دو، میں محمد کے سامنے جا کے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے درہموں سے بھری تھیلی مسلمانوں کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، گن لو اور ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو۔ رقم گنی جا چکی تو ولید کو خالد اور ہشام کے حوالے کر دیا گیا۔ تینوں بھائی اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے پوچھا کہ ان کی شکست کا باعث کیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ ولید جو ایک جنگجو خاندان کا جوان تھا، انہیں جنگی فہم و فراست اور حرب و ضرب کے طور طریقوں کے مطابق مسلمانوں کی جنگی چالوں کی خوبیاں اور اپنی خامیاں بتائے گا، مگر ولید کا انداز ایسا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس پر کوئی پراسرار اثر ہو۔ ولید، کچھ تو بتاؤ، خالد نے اس سے پوچھا۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ قریش کے تمام سردار اگلی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، ہم ارد گرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، اور وہ مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سارے عرب کو اکٹھا کر لو خالد، ولید نے کہا۔
تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکوگے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا ان کا نیا عقیدہ سچا، یا کیا بات ہے کہ میں نے ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہیں کیا۔ پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو، ہشام نے کہا۔ غدار ہو یا تم پر ان کا جادو اثر کر گیا ہے۔ وہ یہودی پیشوا ٹھیک کہتا تھا کہ محمد کے پاس کوئی نیا عقیدہ اور نیا مذہب نہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ جادو ہی تھا، ورنہ بدر میں قریش شکست کھانے والے نہ تھے، خالد نے کہا۔ ولید جیسے ان کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ مڑ مڑ کر مدینہ کی طرف دیکھتا تھا۔ مدینہ سے کچھ دور ذی الحلیفہ نام کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی۔ تینوں بھائی وہاں پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے وہ وہیں رک گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی وہاں نہیں تھا۔ خالد اور ہشام سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینہ چلا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر تھا، یہ اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا تھا۔ دونوں بھائی مکہ آ گئے۔ چند دنوں بعد انہیں مکہ میں ولید کا زبانی پیغام ملا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول تسلیم کر لیا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ولید بن الولید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر رہے، اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ مارکہ آرائی میں بھی نام پیدا کیا۔ خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا بھائی گیا، دوسرے 4000 درہم گئے۔ چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بے انداز درہم و دینار اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ خالد مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اسے افق سے ایک کوہان سی ابھری ہوئی نظر آنے لگی۔ خالد جانتا تھا یہ کیا ہے۔ یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے 4 میل شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹیکری پر چلا جا رہا تھا۔ احد، احد، خالد کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی، میں ابو سلیمان ہوں، میں ابو سلیمان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک خونریز جنگ کا شور و غل اور سینکڑوں گھوڑوں کے ٹاپ اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بےتاب تھا اور اس نے یہ جنگ لڑی۔ خالد کا ذہن پیچھے ہی ہٹتا چلا گیا۔ 4 ہی سال پہلے کا واقعہ تھا۔ مارچ 625 عیسوی شوال 3 ہجری کے مہینے میں قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس میں 700 افراد نے زرہ پہن رکھی تھی، گھڑ سوار 200 کے لگ بھگ تھے، اور رسد اور سامان جنگ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ خالد کو 1 روز پہلے کی بات کی طرح یاد تھا کہ اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوا تھا۔ انتقام کی آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا، اور خالد اس لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن بھی اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی۔ عمرو بن العاص کی اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی شامل تھیں۔
باقی سب گانے بجانے والیاں تھیں۔ سب کی آواز میں سوز تھا اور ان کے ساز دف اور ڈھولک تھے۔ ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جوشیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھیں اور ان کی یاد تازہ کرتی رہیں جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ وہ قریش کے ایک سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ وہ دراز قد اور سیاہ روح اور طاقتور تھا۔ اس نے برچھی مارنے کے فن میں شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچھی تھی۔ اس کا افریقی نام کچھ اور تھا۔ اسے عربی نام جبیر نے اس کے جنگی کمالات دیکھ کر دیا تھا۔